الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تقریباً ایک پارے تک بڑا تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ان کا تذکرہ اس وجہ سے ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، پہلی کتابوں کے وارث تھے، اور مکہ کے لوگ اور ارد گوار کے دوسرے لوگ یہ بت پرست ان پڑھ بدو قسم کے لوگ تھے، اور یہ ان کو کہتے تھے کہ محمد رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ رسول ہوتا تو ہمیں نہ پتہ ہوتا، ہم پہلی کتابوں کے وارث ہیں، پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا، پہلی کتابوں میں تذکرہ ہی نہیں ہے تو یہ رسول نہیں ہے. حالانکہ سب کچھ تھا اور یہ چھپاتے تھے، چونکہ یہ پڑھے لکھے بدماش خود بھی دور رہے دین سے اور لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتے تھے، اس لیے اللہ نے تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا. دو مقصد، ایک تو یہ جو لوگوں کو روکتے ہیں یہ کن لوگوں کی اولاد ہیں، کیسے ہٹ دھرم لوگ، ضدی متکبر حاسد قسم کے یہ لوگ، نافرمان باغی قسم کے یہ لوگ ہیں، خود کتنے پانی میں ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں. اور دوسری بات اس میں اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل تھے، میں نے ان پہ بڑے احسانات کیے اور ان پر بڑے انعامات کیے، انہوں نے ہماری نافرمانی کی، تو ان کی تاریخ پڑھ لو کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب میں ان سے دنیا کی سرداری لے کے تمہیں دے رہا ہوں، اب پوری دنیا کی قیادت سیادت میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. پہلے ان کے حالات پڑھ لو. اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا نا جو انہوں نے کیا، تو تمہارا حشر بھی ایسا کروں گا. ان کے حالات پہلے پڑھ لو. یہ دو بڑے مقصد ہیں بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ کرنے کے. اب میں ان کی مختصر تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، جس میں یہودی عیسائی دونوں شامل ہیں. یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. ان کے بڑے بڑے قبائل اس وجہ سے کہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی رسول یہاں کھجوروں والی بستی میں آئے گا. جب آپ آئے تو یہ بگڑ گئے دو وجہ سے، ایک حسد اور ایک سرداری کا جانے کا خوف. حسد ان کو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی رسول تھے. اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے، اور ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پھر آگے اللہ نے بڑے ان میں نبی بھیجے، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے بنی اسرائیل کے یہ نبی آئے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی وہ بھی اسی لڑی سے آئے گا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لڑکے تھے، ان کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا نبی پڑپوتا نبی نہیں تھا، صدیوں تک کوئی نبی نہیں آیا. وہ مکہ میں رہتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو یہ بگڑ گئے کہ یہ ادھر سے کیوں آئے. تو اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی ہے، تم میری رحمت کے ٹھیکیدار ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہود کو ایک حسد لے گیا اور ایک اپنی سرداری، نذرانے، ماہنے، سلانے، ٹیکا، چودھری، چودراہٹ اور سرداری یہ ہم سے چھن جائے گی اگر ہم محمد کے پیچھے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے نا قرآن مجید میں، اس کو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ اللہ نے ان پر احسانات کیے. نمبر 2، انہوں نے آگے سے کیا نافرمانیاں کی. نمبر 3، پھر ان کے اللہ پر عذابات کیا ہے. اور نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، قرآن نے بتایا کہ ان سے مشابہت نہیں کرنی، ان سے دور رہنا ہے. اور مسلمانوں نے ان کی مشابہت کی ہوئی ہے کن کن چیزوں میں. تو یہ 4 باتیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنائے، بادشاہ بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنائے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا. اللہ نے ان کو من سلوا دیا، پکا پکایا کھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے نکالے 12 پانی پینے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک طور پر بلایا اور ان سے کلام کی. ان میں ان کی عزت تھی. اللہ نے ان کو اتنا مقام بخشا، اور یہ نکلے ہٹ دھرم، حجتی، ضدی، متکبر، حاسد، بغض کرنے والے، فخر غرور کے مارے ہوئے اور نافرمانیاں کرنے والے. سب سے بڑی بات ان کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے پار لگایا. جاتے ہی کہنے لگے
وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے بت پر اپنی درگاہ پر بیٹھے ہیں. کہتے موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کو ہمارے لیے بھی درگاہ مقرر کر دے. انہوں نے کہا ظالمو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, جہلو تمہیں سمجھ نہیں آتی, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور. یہ ایسے ظالم لوگ. بنی اسرائیل پر جب زوال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ ان کو کہو کہ اٹھو, یہ بیت المقدس تمہارے لیے میں نے لکھ دیا ہے, بس تھوڑا ہلو, حرکت کرو, جہاد کرو, اور پھر یہ تمہارے لیے. تو کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے. اندازہ لگاؤ کسی قوم نے اتنی نافرمانی نہیں کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام آ کے کہنے لگے کہ میں اللہ سے باتیں کر کے آتا ہوں. تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, ہمیں کیا پتا ہے. 70 آدمی ان میں سے چن کے لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام, اور ان کو کھڑا کیا طور پر یہاں, اور ادھر اللہ سے باتیں کی. وہ میں باتیں کر رہا تھا, تمہیں آواز آ رہی تھی, میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. سانو کی پتا کدھر تو گلا کر رہے. ارے اللہ جہرتاً, ہمیں دکھا, رب اپنی آنکھوں سے دیکھ. اللہ کو غصہ سارے ہی مار دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مارنا تھا تو پہلے مار دیتا تھا, پتہ تو تجھے ہے ان کا. وہ سارے کہیں گے سارے کو لے گئے, ان کو مار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا. کیسے اللہ تعالیٰ کے ان پر نا, یہ ایسے 8 دھرم لوگ تھے. پھر انہوں نے حق کو چھپایا. پہلی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی آئے گا, رسول آئے گا. وہ کھجوروں والی بستی میں یہاں رسول اللہ کی صفات چھپائیں, لوگوں کو اس سے دور رکھا. ان ظالموں نے یہ روش اختیار کی. پھر سود کے یہ بانی, جادو کے یہ بانی, رشوت خور اور ظلم و زیادتی کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جو ہے وہ تفرید کمی کرنے والے, انہیں تحریف کی. اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, لکھ کے کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لوگوں سے پیسے بھی لیتے, نذرانے ماہانے اور مرضی کے ان کو فتوے دیتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بتایا کہ جو اللہ نے حدیں قائم کی تھی نا, ان کو جاری نہیں کرتے تھے. کوئی بڑا آدمی ان میں سے رئیس کوئی چوری کرتا یا زنا کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھوڑی ڈانٹ ٹپڑ کر کے, اور غریب کے اوپر جو ہے وہ حد لگا دیتے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسے ہوا, انہوں نے ایسے کیا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں رجم نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کہا بالکل ہے. پھر ان کی یہ ساری کرتوتیں, تحریف, حق کو چھپانا, یہ ساری باتیں آئیں. اور پھر نبیوں اور رسولوں کو پریشان کرنا, اور پھر یہ اپنے لیے راستے نکالتے تھے. اب یہ ہفتے والے, اللہ نے کہا کہ شکار نہیں کرنا. 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ شکار کرنے والا ہفتے کے دن, ایک ان کو روکنے والا, اور ایک تیسرا گروہ صوفیوں کا, جہاں کو لگا رہنے دو, کسی کو کچھ نہ کہو, جہاں کو ہے, جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں کہتے. اللہ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو سارے تباہ ہو گئے, صرف وہی بچے جو روکتے تھے. پھر یہ گائے کا قصہ, حجتی لوگ قتل ہو گیا. کہنے لگے اب کیسے پتہ چلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے ایک گائے ذبح کرو. اچھا گائے کیسی ہو؟ اللہ سے پوچھ کے بتانا گائے کیسی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے نا, مسئلہ حل ہو جاتا. گائے کیسی ہو, پابندیاں لگانے, تو اللہ کو کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتاتا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں اتنا عمل کیا کرو, اپنے آپ کو تشدد تکلیف میں نہ ڈالو. تو دین جو ہے وہ تو آسان ہے, اللہ تو نہیں اکتائے گا, تم اکتا جاؤ گے. تم اس لیے نہیں کرو گے, عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ اس کو کرو. کہنے لگے گائے کیسی ہو؟ لا فارض ولا بکر, نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو. اچھا تو رنگ بھی تو بتا نا, رنگ کیسا ہو؟ اللہ یا اللہ بھی پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو. اللہ نے فرمایا ان کو کہو زرد رنگ کی ہو اور بڑا چڑھتا ہوا ابھرتا ہوا رنگ ہو, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. سن کے کہنے لگے سمجھ نہیں آئے موسیٰ, گائے نا ان البقرہ تشابہ علینا, پتہ نہیں چل رہا, واضح کر اچھی طرح معاملہ. اللہ نے فرمایا نہ تو کھیتی میں جو ہوئی ہو نہ پانی پلانے میں استعمال ہوئی, بس جب یہ شرطیں لگوا لی اپنے اوپر حجتے کر کے تو پھر جب تلاش کرنے لگے تو ملے ہی نا, جب ملے تو بہت مہنگی ملی, اور پھر انہوں نے کر لی ذبح, لیکن اللہ کہتے کرنے والے نہیں تھے ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے. ایک آدمی کھڑا ہو, جناب ہر سال, آپ چپ رہے, پھر اور باتیں کی. میں اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال تو پھر ہر سال ہی ہو جاتا فرض. جو بات تمہیں کہیں جا رہی اسی پر رہو. یہ بنی اسرائیل کی طرح حجتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ لوگ حجتی قسم کے تھے, کیونکہ اپنے لیے گنجائش نکالنا اور اپنے لیے چربی اللہ نے ان پر حرام کر دی. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کئی حلال چیزیں حرام تھی.
تو چربی کو پگھلا کے استعمال کرنا شروع کر دیا. روزے گرمی میں آئے کہتے گنتی پوری کرنی ہے نا تو اس کی جگہ جناب دوسرے. اور سود کو رواج دینے والے, لوگوں پہ جو ہے ظلم و ستم کرنے والے, لوٹ کھسوٹ کرنے والے, اس طریقے سے انہوں نے یہ سارے جرائم کیے. اب اللہ ان پر ناراض ہو گئے. اللہ نے کیا کیا؟ غضب ان پر, لعنت ان پر. ان میں بندر بنائے, خنزیر بنائے, ان کی شکلیں مسخ ہوئی. بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئی ہیں, ان پر عذاب بھی آئے ہیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, لیکن خنزیر اور بندر صرف یہودی بنے. ایسی گندی ذلیل ترین قوم ہے کہ خنزیر اور بندر ان میں بنے, خنزیر اور بندروں کی اولاد. اور ان ظالموں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی. جب آپ بنو نذیر کے پاس وہاں گئے, پھر آپ پر جادو انہوں نے کیا, پھر صحابہ کرام کو پریشان کیا, اور یہ شرارتیں ہی کرتے رہے, شرارتیں ہی کرتے رہے, مدینہ کے اندر آپ کو پریشان کیا. اور آج تک یہ مسلمانوں کے بیر پڑے ہوئے ہیں پیچھے. آج بھی پوری دنیا میں جو فساد ہے نا, عقائد کا فساد, سیاسی فساد, معاشی فساد, عالمی جو مالیاتی ادارے, اور یہ دنیا کے اندر اتھل پتھل, جنگ و جدال, ظلم و ستم, لڑائیاں, اسلحہ, اور یہ ساری مصیبتیں فساد, اس کے پیچھے یہودی ہے. کوئی تم فساد شر کا سرا پکڑو, چاہے عقیدے کا فساد ہو, معاشی فساد ہو, معاشرتی فساد ہو, سیاسی فساد ہو, کوئی فساد ہو, اس کا سرا پکڑو, تم دیکھتے جاؤ, تحقیق کرتے جاؤ, پیچھے کوئی نہ کوئی خنزیر کی اولاد یہودی بیٹھا ہوگا. ان کو امن سکون راس ہی نہیں آتا. اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. ولن ترضی عنک اليہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. نبی تو اخلاق والا, تفسیر والا, اتنی مٹھاس والا, تو بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا. اور کون کو ان کو راضی کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو, حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم الضالین میں یہی بات بتائی گئی کہ ان کی راہ اختیار نہیں کرنی. رسول اللہ فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, اور فرمایا جو ان کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور آپ نے فرمایا تم ان کی پیروی کرو گے, پیچھے چلو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں نے یہودیوں میں کن کن چیزوں میں مشابہت کی ہوئی ہے. عقائد میں دیکھو, انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا, اللہ کا جز ہے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا جز ہے. تو کیا مسلمانوں میں نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے, حصہ, علی رضی اللہ عنہ اللہ کا حصہ جز ہے, اور بابا فرید اللہ کا حصہ اور جز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہیں ان کے اندر الوہیت ہے, الہ والی صفت ہے, اور اللہ والی باتیں ہیں, اور یہ بالکل حلال حرام کر سکتے ہیں, اور یہ مختار کل ہیں, اور یہ مشکل کشا ہے. تو کیا یہ عقیدہ مسلمانوں نے نہیں رکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہیں, اور مختار کل ہیں, اور وہ سارا کچھ دے رہے ہیں, اور کائنات کو یہ ولی بزرگ چلا رہے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وحدت الوجود, یعنی کہ سارا وجود ایک ہے اور اللہ حلول کر آیا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ عزیر علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. اب مسلمانوں میں سے بھی بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہی مستوی عرش تھا, خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. چاچڑ وانگ مدینے آ تے پاک چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مشابہت نہیں اور کیا ہے؟ اور پھر قبروں کا شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. اس لیے آپ نے قبروں کے شرک سے دور رکھنے کے لیے سخت ہدایات دی. قبر اونچی نہیں بنانی, قبر پکی نہیں بنانی, قبر پر عمارت نہیں بنانی, قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا, قبر پر لکھنا نہیں ہے, اور قبر پر چراغ نہیں جلانا. میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی. اور یہی وہ چیز تھی جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. انسان تھے, پیٹ لگے ہوئے تھے, برادریاں تھیں, بھی بچے تھے, رزق کی ضرورت تھی, اولاد کی ضرورت تھی, صحت کی ضرورت تھی, لیکن کسی ایک صحابی مرد عورت سے 100 سال میں ثابت نہیں ہے
کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، کیونکہ وہ یہ پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، مسجد مکرم ہیں، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل ہیں، اخلاق میں افضل ہیں، حسب نسب میں اشرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا مہمان بنایا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی اس کے نیچے ہوں گے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، یہ شان مقام بہت ہے، کروڑوں اس سے ہم سے اوپر ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی تیری مصیبت بھی میں ہی دور کر سکتا ہوں۔ جب نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ اور پھر غلو، نیک لوگوں کے بارے میں غلو، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ انہیں اٹھا کے رب کے ساتھ ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا مشکل کشا ہے، انہوں نے کہا حاجت روا ہے، انہوں نے کہا یہ گناہ معاف کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ رزق دیتا ہے۔ وہی بات مسلمان کہیں اور عیسائی کہے کہ تو یہ کیا کر پیچھے ہٹ، میں اپنے پیغمبر سے محبت کر رہا ہوں، تو میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی ہے۔ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جو تو اپنے نبی کے متعلق رکھتا ہے، تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ وہی مشابہت جو ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر ان کے اندر تقلید تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا۔ ادی حاتم تائی کا لڑکا صحابی بنا، عیسائیوں کا عالم، اس نے کہا جناب ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ میں اچھا بتا، جس کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا حلال کرتے تھے اس کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اور کیا یہی تو رب بنانا ہے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کا حلال حرام جائز ہے۔ تم نے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے اماموں اور بزرگوں کو تم نے یہ حق دے دیا۔ اور پھر ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ سود کے بانی ہیں، دیکھو مسلمانوں میں سود، اور وہ رشوت خور، بہت رشوت خور۔ یہ خیبر فتح ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی مقرر کیا ہوا تھا کہ اندازہ لگاؤ کہ کتنی فصل ہے، پھر اس کے مطابق تاکہ یہ مکر نہ جائیں، تو انہوں نے سونا چاندی لا کے دیا کہ یہ لے لو اور ہمارے لیے یہ لکھ دو کہ تھوڑی پیداوار ہے۔ نے کہا یہودیوں پوری دنیا میں سب سے بدترین مخلوق تم ہو اور مجھے تم سے نفرت ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے باوجود میں تم سے انصاف کروں گا، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ میں تم پہ ظلم کروں گا۔ اس نے کہا اسی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، رشوت کی عادت ڈالنا چاہیے، رشوت خور یہ، اور پھر یہ دھوکے باز، اور پھر ان کے اندر یہ بھی جرم تھا یہ کہ ستارہ پرست تھے اور ستاروں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ کہانا ٹیوے والی سرکار غیب کی یہ خبریں جو دیتے تھے، اور پھر سارے کام غلط کر کے کہتے ہم بخشائے ہم بخشے، جیسے آج کل مسلمان عقیدے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، یہ بخشے بچائے، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، باغ محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور وہ بڑے لوگوں پر حد نہیں قائم کرتے تھے، چھوٹا اب دیکھ لو کوئی بڑا پکڑا گیا یا بڑے کسی کو سزا ہوئی ہے، یہ وہ یہودیت ہے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ بڑی عورت ہے، قریش کی عورت ہے، اس پر حد نہ جاری کی جائے۔ ما لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے، بڑے بڑے رئیسوں کو چھوڑ دیتے تھے، غریبوں پہ حدیں قائم کرتے تھے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود سے دور رہنا، مشابہت۔ آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روزے میں مشابہت برداشت نہیں۔ وہر امت، شکل صورت میں مشابہت، لباس میں مشابہت، تعلیم میں مشابہت، معیشت میں مشابہت، معاشرت میں مشابہت، سیاست میں مشابہت، ٹیٹ لباس، گندے لباس، فوجکاری اور یہودیوں جیسی شادی غمی اور کاروبار، سب یہودیت 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 ہے۔ لباس میں دیکھو، چلتے پھرتے دیکھو، اقبال بیچارہ 80 سال پہلے کہہ گیا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے شبہات سے دور رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ مسلمانوں حکمرانوں نے بھی، عوام نے سب یہودیت اختیار کی۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک سب یہودیت ہی یہودیت چل رہی ہے، اور سب اسی وجہ سے مغضوب علیہ گندی قوم جن پر اللہ ناراض ہے، ان کی راہ اپنانے کی وجہ سے انہی کی طرح اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہوئے پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ رمضان کے اندر بڑی غنیمت ہے، روٹھے وہ رب کو منا لو، بڑا وہ
مہربان ہے۔ تو یہودی روش، یہودی طریقے، یہودی عقائد، سیاست میں یہودیت، معیشت میں یہودیت، معاشرت میں یہودیت، لباس میں یہودیت، شادی غمی میں یہودیت، اٹھنے کھانے پینے میں یہودیت، تعلیم میں یہودیت، یہ سارا اس کو خیر باد کو، یہ وہ گندی قوم ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہوا کہ پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور ان میں اللہ نے خنزیر اور بندر بنا۔ ایسی گندی قوم کی روش پر چلیں گے تو کیا تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے؟ غیظ و غضب کے مستحق بنو گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔